الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب نمبر آج 38 ہے اور اس کا عنوان ہے باب مسح الرأس کلہ، پورے سر کا مسح کرنا۔ لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ وقال ابن المسیب، ابن مسیب فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں المرأۃ بمنزلۃ الرجل، عورت مرد کی طرح ہے، تمسح علی رأسها، وہ اپنے سر کے اوپر مسح کرے گی۔ وسئل مالک، امام مالک سے پوچھا گیا ایجزئ ان یمسح بعض الرأس، کیا اس کو یہ کافی ہے کہ وہ سر کے کچھ حصے پر مسح کرے؟ فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، تو انہوں نے دلیل کے طور پر عبداللہ بن زید کی حدیث جو ہے وہ پیش کی اور اس سے دلیل پیش کی، وہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ اب ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں اور وضو کے مسائل کے اندر سر کے مسح کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اس موضوع پر بات شروع کی ہے، اور اس کا جو آغاز کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا ہے کہ اپنے سروں پر مسح کر لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اور امام ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مسح کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد اپنے سر کے اوپر مسح کرتا ہے تو عام طور پر مردوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سارے بالوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، تو جبکہ عورت جو ہے وہ جب سر پہ مسح کرے گی تو کیا اپنے سارے بالوں کے اوپر بھی مسح کرے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سر کے وہ بال کہ جو جڑیں ہیں، جو سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر مسح کرنا کافی ہے۔ جو بال نیچے لٹک رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ رأس کے اندر داخل نہیں ہے، وہ رأس میں داخل نہیں ہے۔ رأس کا لغوی معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سب سے ٹاپ پر ہو، سب سے بلند ہو۔ تو شیخ ابن عثیمین نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی داڑھی کو، منہ کو دھوتا ہے، چہرے کو، تو کیا اس میں داڑھی بھی آئے گی، داڑھی کے بال بھی آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، داڑھی کے بال آئیں گے آدمی کی، کیونکہ جو لغت کے اندر وجہ چہرہ کہتے ہیں جس سے مواجہہ کیا جائے، یعنی جو سب سے سامنے ہوتا ہے، سب سے پہلے، یا کہہ لیں کہ سب سے واجہ یواجہ، اس کو اردو میں انگلش میں کیسے کریں گے کہ جس کا جو ہے، جو انسان کا جو ہے وہ تعارف ہے، ٹھیک ہے، یا جو انسانی جسم کے اندر جو سب سے واضح طور پر جو حصہ نظر آتا ہے، تو لغوی اعتبار سے داڑھی بھی وہی حیثیت رکھتی ہے جو چہرے کی حیثیت ہے، اس لیے داڑھی کو بھی دھویا جائے گا، داڑھی کو بھی دھویا جائے گا جو سامنے کے بال ہیں تھوڑی تک، ٹھیک ہے۔ اور البتہ خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے داڑھی کے اندر۔ البتہ اگر پانی بالکل نیچے جڑوں میں نہیں پہنچ رہا، جو تھوڑی تک کے بال ہیں، تو اس صورت میں پھر خلال کر کے ان جو جڑیں ہیں ان کو گیلا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب فرق کیا ہے سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، سر لغت کے اندر وہ ہے جو سب سے ٹاپ پر جو حصہ ہوتا ہے۔ اب جو عورت کے بال ہوتے ہیں، آپ وہ دیکھیں کہ وہ جب لمبے ہوتے ہیں تو وہ اس کے کندھوں سے نیچے، اس کے جسم کے باقی حصوں سے وہ نیچے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ رأس میں داخل نہیں ہیں۔ تو محض سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے مسح کرنا سر کے ساتھ جڑے ہوئے بالوں پر، یہی کافی ہے۔
تو امام مالک سے اگلا لے کر کے آئے ہیں، سوال ہوا کیا سر کے کچھ حصے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے اگلی حدیث سے جو ہے وہ دلیل دی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے مسح کیا اور اس طرح سے مسح کیا کہ ہاتھوں کو آگے سے لے کر گئے اور پیچھے تک لائے۔ مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور اس کے پیچھے تک پچھلے حصے تک لے کر کے گئے اور پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو واپس لائے، پھر آپ نے دونوں پاؤں کو دھویا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسح کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور اس کے اندر سر کے مسح کے اندر کان بھی داخل ہیں، جیسا کہ باقی روایات کے اندر آیا ہے، کانوں کا مسح بھی سر کے مسح کے اندر ہی داخل ہے۔ بعض ایک اسکول آف تھاٹ اور بعض اسکول آف تھاٹس کے اندر نا سر کے چوتھائی حصے کو اگر ہم مسح کر لیں تو کافی ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ موقف جو ہے وہ کمزور ہے۔ زیادہ بہتر موقف یہ ہے کہ پورے سر پر مسح کیا جائے۔ اچھا، وہ جو دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 1/4 حصے پر مسح کیا جائے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کیا، اور جو حصہ پگڑی سے نیچے ننگا تھا اس پر بھی مسح کیا، اور پھر پگڑی پر آپ نے ہاتھ پھیرے۔ تو اس صورت میں درست ہے اگر انسان نے پگڑی پہنی ہوئی ہو، امامہ پہنا ہوا ہو، اور خاص طور پر عرب جو امامہ پہنتے تھے سفر کے اندر، وہ امامہ جو ہے، وہ جو امامہ تھا، وہ امامہ گلے سے نیچے سے بھی وہ اس کو باندھتے تھے، یہ مضبوط کر کے باندھا ہوتا تھا کہ وہ سفر میں جاتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ امامے پر مسح کرنا سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، اگلا باب ہے باب غسل الرجلین الی الکعبین، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن زید ہیں، تو ان سے عمر بن ابی حسن روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن زید سے حضور علیہ السلام کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا اور پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا۔ چنانچہ برتن کو جھک کر اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پہلے تھا کہ 2 مرتبہ دھویا، اور یہاں پر ہے کہ 3 مرتبہ دھویا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور اس سے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور اسے صاف کیا۔ یہ سب کام 3 چلوؤں سے کیے۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور چہرہ مبارک کو 3 بار دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 2 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈالا، یعنی ہاتھوں کو گیلا کیا، اور پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، اور کس طرح سے کیا؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک مرتبہ مسح کیا، اور وہ اس طرح کے پہلے ہاتھ کو آگے لے کے گئے اور پھر پیچھے لے کر کے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی پیشانی سے شروع کیا اور پھر پیچھے لے کر گئے۔ دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے، پھر ان کو واپس آگے بھی لے کر کے آئے۔ ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، جس جگہ سے شروع کیا تھا اس پر واپس ہاتھ کو لائے۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر آپ نے جو ہے دونوں پاؤں جو ہے ایڑیوں تک دھوئے۔ تو
پیروں کو ٹخنے تک دھونا، اس حدیث سے جو ہے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا جو ہے وہ درست ہے۔ البتہ وضو کے اندر حوالے سے جو یہ آیا ہے کہ کبھی آپ نے ایک مرتبہ دھویا، کبھی 2 مرتبہ اور کبھی 3 مرتبہ، تو یہ تینوں چیزیں احادیث کے اندر ثابت ہیں اور تینوں طریقے درست ہیں کہ انسان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھوئے یا 2 مرتبہ دھوئے یا 3 مرتبہ دھوئے۔ البتہ مسح جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، مسح جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، وہ 3 مرتبہ نہیں ہے۔ اگلا باب ہے، باب نمبر 40 ہے، باب استعمال فضل وضوء الناس۔ وضو کہتے ہیں وضو کرنے کو، اور واو کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیں وضو، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو پانی بچ جاتا ہے وہ اسے وضو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس پانی کو استعمال کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کے حوالے سے جو صحابی رسول ہیں، امام بخاری ان کا ایک عمل لے کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے اہل خانہ کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا جو مسواک کرنے کے بعد بچ رہا تھا۔ اگر انسان وضو کر رہا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ کسی برتن کے اندر وہ ڈال دیتا ہے یا پانی نیچے نہیں گراتا، تو وہ پانی پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اسکول آف تھاٹس کے اندر یہ ہے کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن اس سے دوبارہ وضو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا موقف ہے، بہت سارے فقہا کا یہ موقف ہے، لیکن اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں موجود، مضبوط دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ پانی جو ہے وہ جو ہے اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، پاکی اختیار نہیں کی جا سکتی، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو زیادہ مضبوط موقف یہی لگتا ہے کہ وضو جو ہے کہ بچے ہوئے پانی سے، استعمال شدہ پانی سے انسان اس کو وضو کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اچھا ابھی اس کے حوالے سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجراتی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، تو آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، فَتَوَضَّأَ، تو آپ نے وضو فرمایا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، تو لوگ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی لینے لگے، یعنی جو پانی آپ کے وضو کرتے ہوئے جو نیچے گر رہا تھا وہ لینے لگے، فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور وہ اسے اپنے جسم پر پھیرنے لگے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیہ عنزۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی پڑھی، قصر نماز پڑھی، سفر میں تھے آپ، اور 2 رکعت آپ نے عصر کی پڑھی، اور آپ کے سامنے اس وقت ایک برچھی گاڑی گئی تھی، تو یعنی برچھی کا مقصد کیا ہے کہ سترے کے طور پر برچھی کو گاڑا گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو سے بچا ہوا جو پانی ہے وہ پاک ہے، اسے فقہا کی اصطلاح میں ماء مستعمل بھی کہتے ہیں، ماء مستعمل ہوگا، ماء مستعمل بھی کہتے ہیں، ماء المستعمل۔
جو پانی استعمال میں لایا گیا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کو جو پانی چھوا ہے اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بہت ہی بابرکت ہے، اور اس سے برکت لینا سنت ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سے برکت حاصل کی۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے حضور کو پایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہنے ہوئے کپڑوں، آپ کے بال مبارک، آپ کے پسینہ مبارک، اور حتیٰ کہ آپ کے بچے ہوئے پانی، آپ کے لعاب دہن، ان تمام چیزوں سے جنہوں نے برکتیں حاصل کی، رضی اللہ عنہم۔ اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کیا دیدار اور آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، روز قیامت آپ کے ہاتھوں پانی پینا نصیب فرمائے۔ یہ کیا دیکھے منظر ہے صحابہ کا حضور سے محبت کا۔ تو یہ منظر جو ہے وہ بڑا ہی دل میں محبت کو بھر دینے والا ہے، اور ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اگرچہ کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں آئے، لیکن ہم حضور کو پانے کی، آپ سے ملنے کی جو تڑپ اور تمنا رکھتے ہیں، اس پر ہمیں بڑی خوشخبریاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، اور زندگی میں حضور کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔